اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو اس موضوع پر اس کی حقیقت بتائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سننا تاکہ آپ حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم تحقیقات کریں گے جرم کا تعلق کس حد تک ہے اور اس کی سزا جزا کیا ہے۔ واقعی اس شخص سے جرم سرزد ہوا ہے یا الزام تراسی ہے؟ اگر کسی سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آج ہم آپ سے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا سننا تاکہ آپ اس جرم کی اصل حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں۔ اس موضوع میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے ساتھ جو بھی ہوا، یعنی آپ بیتی ہم اپنی ہی بیان کر رہے ہیں۔ مورخہ 6/12/2011، 10 محرم الحرام۔ ہمارا تعلق حنفی سنی قبیلے سے۔ ہم محرم الحرام کے مہینوں میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تمام دوست احباب اور جس قدر ہو سکے لنگر پانی نیاز بانٹتے ہیں، ختم پاک دلاتے ہیں۔ تو دوستو، سابقہ درینہ رنجش کی بنا پر ایک سرکش گروہ نے ایک جھوٹا پلندہ بالکل اسی جرم کا تیار کیا اور بلوائیوں کے ہمراہ اور گاؤں کے کچھ لوگوں کو دھوکہ دہی سے اور کچھ لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا اور ہمیں اس جرم کا الزام لگا کر قتل کرنے کی نیت سے ہمارے گھر مورخہ 6/12/2011، 10 محرم الحرام کو صبح سویرے دن 6 بجے ہی حملہ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں، جسے اللہ نہ مارے اسے کون مار سکتا ہے۔ ہم اللہ کی مدد سے اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم بال بچ گئے تو اس سرکش گروہ نے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بلڈنگ کو گرانا شروع کر دیا اور گھریلو سامان قیمتی اٹھا کر لے گئے اور باقی ماندہ سامان کو اس سرکش گروہ نے آگ لگا دی اور ان لوگوں نے 3 ماہ تک ہمارے گھر کا مسلسل گھیراؤ کیے رکھا۔ اس دوران اس باغی گروہ نے ٹریکٹر ہل چلا کر ہماری 4 ایکڑ فصل گندم بھی تباہ کر دی اور کھیت سے سبز چارہ، توڑی وغیرہ اور کھیت سے لاکھوں روپے کے قیمتی درخت کاٹ کر لے گئے۔ اس وقوعہ کا تھانہ چک بیدی پاکپتن پولیس نے ہمارا مقدمہ نمبر برخلاف سرکش باغی گروہ مورخہ 6/12/2011 پہلا مقدمہ دن 8 بجے FIR نمبر 27/12 بجرم 148، 149، 452، 427 لیت و لال کے بعد درج رجسٹر کیا۔ اس لیے یہ 1 ماہ لیٹ درج ہوا کیونکہ یہ بذریعہ عدالت درج ہوا، اس لیے اس مقدمہ کا نام 27/12 ہے، لیکن یہ وقوعہ 8 بجے کا ہی 6/12/11 دن 8 بجے کا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے ہمارا دوسرا مقدمہ فصل گندم مقدمہ نمبر 533/11 بجرم 149، 440، 148 درج رجسٹر کیا۔ یہ دن 10 بجے کا وقوعہ ہے اور 6/12/11 کو دوسرا وقوعہ درج رجسٹر ہوا۔ اسی دن کا ہی تیسرا مقدمہ مخالف پارٹی کا برخلاف سائلان یعنی ہمارے پولیس نے 532/11 درج رجسٹر کیا۔ اس میں تفتیش کو الجھانے کے لیے یہ مقدمہ درج کیا گیا اور ہمیں دبانے کے لیے
اور مقدمات کی پیروی سے باز رکھنے کے لیے یہ مقدمہ ہمارے خلاف درج کیا گیا تھا۔ اس میں یہ الزام تو پولیس نے نہیں لگایا، لیکن اس میں ایک من گھڑت پلندہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاند ہے منسوب کر کے ایف آئی آر کاٹ دی گئی تاکہ پریشر اور دباؤ ڈالا جا سکے۔ ان ملزمان نے یہ دیکھیں یکے بعد دیگرے 3 ماہ میں 8 وقوع کیے، اور یہ دیکھیں 8 ایف آئی آر 8 وقوع کیے اور جرم کا ارتکاب بھی کیا، اور جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں اقبال جرم بھی کیا۔ تو انہوں لوگوں نے 3 ماہ میں ہمارے کھیت سے درخت اور فصل گندم تلف کر دی، اور درخت کاٹ کر لے گئے، اور توڑی بھی اٹھا کر لے گئے، اور ہر طرح سے انہوں نے لوٹ مار کی۔ ہمارا لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا انہوں نے مال و اسباب لوٹا، اور کروڑوں روپے کا ہمیں نقصان اٹھایا۔ اور یہ دیکھیں ہمارے جانور بھینسیں بھی چھوڑ کر لے گئے، اور بعد میں باطل بے بنیاد ہی ایف آئی آریں ہمارے اوپر ہی درج کروا دی۔ اس طرح ہمارے جوتے ہمارے سر میں انہوں نے مارے، اور ہمارے جانور بیچ کر ہمارا ہی پیسہ ہم کے اوپر لگا کر ہمارے مقدمات سے یہ لوگ جان چھڑوانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو دوستو یہ ایک اس نتیجہ پر پہنچے ہیں ہم کہ یہ الزامات باطل اور بے بنیاد لوگ لگا کر رنجش نکالتے ہیں، اپنے دکھ مٹاتے ہیں اور اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ تو فوت ہو جاتا ہے، وہ کیا بتائے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا، کیا وجہ تھی، کیا مسئلہ تھا۔ تو اس لیے یہ لوگ جو بھی کہیں لوگ ہر کوئی ان کی سنتا ہے، لیکن دوستو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں، آئیں آپ کو اس کے بارے میں مزید اور کچھ بتاتے ہیں۔ تو دوستو حالانکہ 10 محرم الحرام کو ہماری ہر طرح سے ان لوگوں نے ہی توہین کی تھی، توہین رسالت، مذہبی توہین، گھر کا جلاؤ گھراؤ اور گالی گلوچ اور لوٹ مار ڈکیٹیاں، بلڈنگ کو گرانا، تہوار کی توہین، مذہبی توہین، تو ہر طرح کی یعنی کہ انہوں لوگوں نے توہین کی تھی ہماری، اور جان بوجھ کر کی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم کو ہمارے امام حسین علیہ السلام سرکار پر ظلم و ستم کیا گیا ہے ایک پلندے کے ذریعے سے ہی۔ بالکل انہوں نے بھی یہ پلندہ ایسا ہی تیار کیا تھا، اور وہ دن بھی 10 محرم کا ہی تھا۔ تو یہ اسی طرح ہی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم صلح ہو کر ہی حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کا مقصد ایک تیر سے کئی شکار کرنا تھا۔ جب وہ ہم کو قتل نہ کر سکے تو ان کے ایک بڑے نے کہا کہ اب تم پھنس گئے ہو، قتل کر دیتے تو جان تمہاری چھوٹ جانی تھی اور رقبہ جائیداد پر بھی قبضہ ہو جانا تھا۔ اب اپنے آپ کو یعنی کہ سزا بھگتنے کے لیے تیار کر لو۔ تو دوستو انہوں نے مورخہ 6/12/2011 کے بعد انہوں نے اس واقعہ وقوع کو سابقہ درینہ رنجش کی بنیاد پر ایک سرکش گروہ نے ایک جھوٹا پلندہ اسی جرم کا تیار کیا، اور بلوائیوں کے ہمراہ اور گاؤں کے کچھ لوگوں کو دھوکہ دہی سے اور کچھ لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا،
اور ہمیں اس جرم کا الزام لگا کر قتل کرنے کی نیت سے ہمارے گھر مورکا 6/12/2011 10 محرم کو صبح سویرے دن 6 بجے حملہ کر دیا۔ تو جسے اللہ نہ مرے اسے کون مار سکتا ہے؟ ہم اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں نے جو رنگ دیا تھا، جو رنگ دینا چاہتے تھے، اس میں وہ تھا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ان مقدمات کے بارے میں ملزمان باضابطہ طور پر اقبال جرم ہوئے اور اس جرم کا ارتکاب کیا۔ ہمارا بھی یہ مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت تھے کہ ملزمان نے دوبارہ پھر قتل کرنے کے ارادے سے حملہ کر دیا، یعنی کہ یہ ملزم عادی مجرم ہیں اور کوئی غلطی سے ایک آدھا جرم سرزد ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے بار انہوں نے یہ ظلم کیے اور ظلم و ستم ڈھایا۔ ہماری اس لسٹ کے مطابق یہ سزا کے مستحق تھے، لیکن پھر بھی آپ ان کا فیصلہ لگا لیں کہ ابھی ہم یہ رونا رو ہی رہے تھے کہ ملزمان نے پولیس اور عملہ ریونیو سے ساز باز ہو کر ہماری 1 عدد بھینس ملیت 3 لاکھ زبردستی چھین کر لے گئے۔ ملزمان نے ہماری اس بھینس کو بیچ کر ہمارے اس مقدمہ 388/14 سے کسی کو رشوت دے کر بری ہو گئے اور الٹا ہمارے خلاف ہی بھینس واپس کر دینے کی FIR درج کروا دی۔ ریکارڈ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آپ فیصلہ خود ہی کر لیں۔ ہم نے ان لوگوں پر اس جرم کے ثبوت ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ عادی ملزم تھے اور بار جرم کر چکے تھے۔ یہ ثبوت ہو جانے پر بھی ہم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کیونکہ چند لوگوں نے ہماری منت کر لی تھی اور مجبوری کی وجہ بھی بتا دی تھی کہ ہمارے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ہم مقدمہ پر پیسہ نہیں لگا سکتے، خرچ نہیں کر سکتے اور نہ ہی مقدمات کی پیروی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں معافی دے دیں۔ تو ان لوگوں کو معافی دینے ہم نے بہتر سمجھا اور صبر کرنا بہتر سمجھا۔ ہم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو ان سے کوئی لوٹا ہوا، حالانکہ معافی اس حالت میں ہوتی ہے کہ کوئی لوٹا ہوا روپیہ پیسہ واپس دے دے تو چلو معافی ہو جاتی ہے، راضی نامہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ انہوں نے ہمارے پاک ہستیوں کے تقدس کو پامال کیا تھا، 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ تو اس لیے ہم نے اس موضوع پر صلح تو نہیں کی، لیکن مقدمات کی پیروی کرنے سے ہم باز آ گئے اور اس کا جو صبر کیا اور اس کا فیصلہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑا کہ وہ سب سے طاقتور ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، وہ پلک جھپکنے میں سب کچھ ہی کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اس وقوع کو منظر عام پر لانے کے صرف 2 ہی مقصد تھے۔ نمبر 1، دنیا دیکھ لے کہ منگول لٹیرے ہیں یا لٹتے ہیں، منگول ظالم ہیں یا یہ ظلم کرتے ہیں، منگول پاک ہستیوں کا تقدس پامال کرتے ہیں یا خود یہ تقدس پامال کر کے الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ منگول پاک ہستیوں کا تقدس پامال کرتے ہیں یا سرکش گروہ کرتا ہے، منگول حق پر ہیں یا یہ جھوٹے دعوے دار حق پر ہیں، منگول مظلوم ہیں یا یہ دھوکے باز مظلوم ہیں۔ ہم بار کہتے ہیں منگول شہنشاہ اور سخی ہوتے ہیں، ہم خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، آپ خود فیصلہ کریں۔ نمبر 2، حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ بھی جائے تو گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اس کے قتل کرنے سے اس کی بیوی رنڈوی تو نہیں ہو رہی، بچے تو یتیم نہیں ہو رہے، بہن بھائیوں کے سر سے تو دشت شفقت نہیں چھینا جا رہا، اور یہ واقعی بار جرم کر چکا ہے اور یہ واقعی اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مثلاً اس کو سلجھانے کی کوشش کرنے سے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا مطالبہ دیکھو، اس کا ذہن چیک کرو، دیکھو اس کو کسی نے کچھ کھلایا پلایا تو نہیں ہے، یعنی نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، پاگل دیوانہ تو نہیں ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق
کوئی شخص جتنا بھی کافر ہوگا ایسی نازیباں حرکت یا ایسے نازیباں الفاظ پاک ہستیوں کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ رہا ہمارا مسئلہ کہ لوگوں کو بولنے کی موقع مل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا، پھر آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ تو دوستو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ حق سچ ہوا، اس کی ٹھوس شہادت 10 محرم ہی ہے، لیکن ہم نے کروڑوں روپے کا مال لٹوایا اور کروڑوں روپے کا نقصان کیا۔ اس کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے آج اس مثال کو معجزہ کن کرامات سے ثابت کرنا تھا، اس کا یہ مقصد تھا۔ ہوا سب کچھ ہی ٹھیک تھا اور ہمارے ساتھ بالکل ہی ظلم و ستم اتنا ہوا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ ہر ممکن طریقے سے شب خون مارا ہے اور ہر ممکن طریقے سے ہر قسم کی توہین کی ہے۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس مثال سے سمجھانا تھا تاکہ آپ سمجھ سکیں، جس کا ریکارڈ اور تاریخ سب موجود ہے، اور ایک آدھ نہیں ہزاروں اور لاکھوں شہادتیں بھی موقع پر موجود ہیں، اور ابھی چند سال ہی اس وقوعے کو گزرے ہیں۔ تو اس کا پھر تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی کو درست یا غلط الزامات لگا کر کسی کو قتل کرنے کی اجازت کسی قانون میں نہیں ہے، اور مذہب اسلام تو اس کی ہرگز اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو کسی کو اجازت کسی قانون میں نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے ہم اپنے ملزموں کو، اگر کسی قانون میں اس کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے ہم اپنے ان ملزموں کو جہنم بھیجتے جو یہ گستاخی کر چکے تھے، اور ہمیں دلی طور پر تو اس کا بہت دکھ تھا، لیکن ہم تو اس وقت بھی حقیقت کو سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہونا تھا، اس میں اللہ کی رضا کیا ہے، اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو جہنم ہم سب سے پہلے اپنے ان ملزموں کو جہنم بھیجتے، اور ہمارے پاس یہ ایک وسیع شہادت بھی موجود تھی اس معاملے میں۔ جہنم بھیجنے کا اختیار دوستو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جنت بھیجے یا جہنم بھیجے، انسان اس کا فیصلہ نہ ہی کر سکتا اور نہ ہی کرے گا۔ لہٰذا اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، تحقیقات کرتے ہوئے، اس مقدمات کی روشنی میں، اس جرم کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس جرم کے شخص پر مقدمہ چلایا جائے۔ وقت کے حاکم کو حق حاصل ہے تفتیش کرتے ہوئے ملزم کو سزا جزا دے۔ امید ہے ساری دنیا ہمارے آج کے موضوع گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا کو بیان کو سمجھ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں ہماری درینہ رنجش کی وجہ۔ مخالفین پارٹی نے ہمارا رقبہ اپنے بغض کھاتہ پر ڈبل الاٹ کروا لیا تھا۔ چیف سیٹلمنٹ کمیشنر لاہور نے ملزمان کے کھاتہ سے رقبہ خارج کر کے ہمارے کھاتہ پر دوبارہ الاٹ کرنے کا حکم دیا تھا، مگر ہم کو 46 ایکڑ رقبہ کی بجائے صرف 16 ایکڑ اراضی ملی، جس کے ثبوت میں اصل جانشین سرٹیفکیٹ جناب سینئر سول جج صاحب پاکپتن پیش خدمت ہے۔ یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے، پیش خدمت ہے، اور یہ یونٹ لکھے ہوئے 46 ایکڑ آن سپرداری 1601 یونٹ۔ یہ 1601 یونٹ کا ہمارا رقبہ ہے بقدر 46 ایکڑ۔ یہ سینئر سول جج صاحب کا یہ تصدیق شدہ جانشین سرٹیفکیٹ ہے ان دا کورٹ آف شبیر حسین چٹھا صاحب، سینئر سول جج پاکپتن شریف۔ تو یہ دوستو جانشین سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ہمارا یہ پرانا رنجش اسی وجہ سے میں اسسٹنٹ کمشنر جناب AC صاحب پاکپتن شریف ہمارے حق میں دے چکے ہیں، جس کا ملزمان کو بہت صدمہ اور بہت دکھ تھا۔ اس میں
AC صاحب لکھتے ہیں مثل پیش ہوئی، آواز دلائی گئی، فریقین حاضر ہیں، ان کو سماعت کیا گیا، نبضے کی الاٹمنٹ بحال کی جاتی ہے، دارہ مخبر کو استحقاق کے مطابق یونٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ دارہ میرا دادا تھا جس کے 1601 یونٹ تھے اور اس کو بھی 46 ایکڑ رقبہ دیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو دیگر اس نے لکھا کہ کوئی حقدار نہ ہے، بقیہ زمین رقبہ بحق اویکی ٹرسٹ پول کو دی جاتی ہے۔ تو AC صاحب نے ان تمام کی تمام تقریباً 13 کلیم کا رقبہ باقی تھا جو اس نے ضبط کرنے کا حکم دیا۔ یہ غیر قانونی طور پر الاٹ ہو چکے تھے۔ تو اس نے کہا کہ صرف دارہ مخبر کو رقبہ دینے کے بعد بقیہ رقبہ جو ہے وہ ویکی پول کا دی جاتی ہے، اس کو ضبط کر لیا جائے۔ تو دیگر دفتر قانون گو اور پٹواری حلقہ کو ریکارڈ بتقرر 5/11/96 کے لیے طلب کیا گیا اور پھر اس نے لکھا مثل پیش ہوئی، فریقین حاضر ہیں، ان کو سماعت کیے گا۔ تحصیلدار صاحب پاکپتن کو ہدایت ہوئی کہ اندر 2 یوم تجویز الاٹمنٹ پیش کرے، مگر تحصیلدار پاکپتن نے تجویز الاٹمنٹ پیش کرنے سے انکاری کر دی۔ اس طرح یہ فیصلہ نہ ہو سکا اور اب یہ فیصلہ چیف سیٹلمنٹ کمشنر کی عدالت میں زیر سماعت ہے جو التوا میں ہے۔ تو دوستو، اس درینہ رنجش کی ملزمان پارٹی کو بہت دکھ تھا، لیکن جس پارٹی نے حملہ کیا وہ سرکش گروہ تھا کہ انہوں نے اس اصل پارٹی سے جو ہماری مخالف تھی ان سے رقبہ ہتھیا لیا تھا، مختلف ہیلے بانوں سے ہتھیا لیا تھا اور مقابلہ کرنے کی نیت سے ہمارے مقابلے میں آ گئے تھے، یعنی کہ وہ تیسری پارٹی تھی، اصل پارٹی نہیں تھی۔ تو دوستو، ایک جرم قدرتی ہو جاتا ہے جس کی معافی ہوتی ہے، انجانے میں ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کوئی گاڑی والا ہے، بس وڈی لی جاتا چلائی جاتا ہے اور کسی 3-4 آدمیوں پر چڑھ جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، تو جج ایک نہ ایک دن اس کی ضمانت لے لیتا ہے کہ اس نے ارادہ کر کے نہیں مارا اس کو، یہ قدرتی مرے ہیں، اس کی رنجش نہیں ہے۔ اور ایک ڈرائیور وہ ہے ادھر بھی بندے مار دیے، آگے پھر مار دیے، آگے پھر مار دیے، آگے پھر مار دیے، یعنی کہ 8-10 واقعات اوپر نیچے کر دیے، تو ایسے کی ضمانت نہیں ہوتی اور ایسا ڈرائیور سزا کے مستحق ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک آدھ نہیں پے در پہ حملے کیے اور ہر ممکن انہوں نے اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو اگر یہ ہوں گے ہی نہ تو پھر یہ رقبہ کون حاصل کرے گا، یہ ہمارے پاس ہی رقبہ رہ جائے گا، بچ جائے گا۔ تو دوستو، یہ انہوں نے ایک بہت بڑی اس بارے میں کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور ہمیں سرخرو کیا۔ تو امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما کر یہ جو دنیا میں مثال بن چکی ہے، اب کوئی نہیں ساڑھے پیسے دی خیر ہے، لیکن اس تو ثابت ہو گیا کہ ساڑھا یہ پیسہ بھی ضائع نہیں گیا، لٹیا یا پیسہ بھی ضائع نہیں گیا۔ ایک پوری دنیا واسطے ایک معجزہ کن کرامات سے ثابت ہو گیا ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ اور دوسرا، اس سے ہم ان کے اور وہ ہمارے یہ بھی بات ثابت ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہ بیان ایک جنگ کے بعد مثال بنا۔ اس بیان کی تیاری میں ہمارا کروڑوں روپے کا مال و اسباب دشمن نے لوٹا اور اسی طرح لوٹا جس طرح ہمارے لوٹنے والے لوٹے ہیں۔ ہم ان کے، وہ ہمارے ہیں، تصدیق ہو چکا ہے میرے بھائیوں، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمارے اس کروڑوں روپے کا جانی و مالی نقصان میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کشیدہ رکھی تھی کہ کل کو یہ ایک معجزہ کن کراماتی مثال بن کر ابھرے گا۔ دوستو، ایک بات اور قابل غور اور قابل توجہ ہے،
مدد اس کی جاتی ہے جو بے یار و مددگار ہو۔ ہماری اس معاملے میں مدد کے لیے ہزاروں بھائیوں نے پیشکش کی، لیکن ہم نے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کیا اور صبر کیا۔ ہمیں سب حقیقت معلوم تھی۔ دوستو بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو بے یار و مددگار نہیں ہے، یعنی کہ مدد تو بے یار و مددگار کی جاتی ہے، غریب کی جاتی ہے، جس کا کوئی آسرا نہ ہو اس کی مدد کی جاتی ہے، مظلوم کی مدد کی جاتی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ تو بے یار و مددگار نہیں ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے۔ وہ جس سے چاہے جس وقت چاہے پل بھر میں انتقام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم اس کو جہنم رسید کریں، ہم اس کو جہنم بھیجیں، فیصلہ کریں، نہیں، بالکل غلط ہے۔ اصل میں تو توہین یہ بنتی ہے، توہین گستاخی یہی بنتی ہے کہ آپ جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ خود کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ ہم نے اس کو جہنم بھیج دیا ہے، جہنم رسید کر دیا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اور دوسری گستاخی یہ بھی بنتی ہے کہ اللہ سے تو اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ خود ہی بدلہ لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ایسا جرم کیا ہے تو اللہ اس سے خود ہی بدلہ لے لے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور پل جھپکنے میں بدلہ اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں۔ حقیقت میں تو اصل گستاخی انہی چیزوں کا نام ہے۔ آخر میں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔